على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. غزوہ بنو قریظہ، ٹھیک ہے، غزوہ خندق ہو گیا، اب کمپلیٹلی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. اب اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ، یہ بھی ذی قعدہ 5 ہجری میں ہوا. خندق سے واپس آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار اتار کر غسل لے کر اتر جانے والے ہی تھے کہ جبریل علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فرشتے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، میں جا رہا ہوں بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف، اور وہاں پر میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں پر رعب طاری کروں گا. تو یہ کہہ کر وہ چلے گئے جبریل علیہ السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا کہ جو ہے نا عصر کی نماز وہاں پر پڑھیں. ٹھیک ہے، تمام مسلمانوں میں یہ اعلان فرمایا کہ بنو قریظہ کے علاقوں میں ہر کسی کو عصر کی نماز پڑھنا ہے. اب آپ دیکھیں ان لوگوں کا عمل، دیکھیے مسلمانوں کا، اور کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کرے. 1 مہینے تک محاصرہ چلائیے غزوہ خندق کا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کب سے کھدائی چل رہی تھی. پھر اب یہاں پر آئے بھی نہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں بنو قریظہ کے پاس جانا ہے. یہاں پر اور مسلمانوں نے کس طرح لبیک کی کہ لوگوں نے لٹرل میننگ میں لیا. بعض مسلمانوں میں عصر کا ٹائم ہو گیا تو بھی وہاں پر پڑے، بعض لوگوں نے عصر کا ٹائم ہو گیا تو راستے میں بھی ادا کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا. پھر بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کا محاصرہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ لوگوں پر رعب طاری ہو گیا. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے کسی حلیف کو بھیجیں. پھر ابو لبابہ جو ہے نا، کیا کرے ابو لبابہ، یہ انگلیوں سے اشارہ کرے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، سیدھا اپنے آپ کو سرنڈر کرو. ٹھیک ہے، سرنڈر کرنے کے لیے جب ابو لبابہ بتائے، پھر بعد میں ان کو احساس ہوا نہیں، میں تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں خیانت کیا میں، اور انہوں نے سیدھا اپنے آپ کو لے کر جا کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھے کھولیں گے. پھر بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے، 25 دن کے بعد یہ لوگ جب ڈال دیے ہتھیار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ریکویسٹ کرے کہ ہمارے حلیف میں سے کوئی جو ہے نا ہم لوگ کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے نا جس طرح بنو قینقاع کے ساتھ کرے ویسے ہی کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ہی حلیف کو میں، یعنی تمہارا جس کے ساتھ حلیف ہو کر ہے، حلف اٹھائے ہوئے ہے، ان کے ساتھ ہی میں معاملہ کروں گا. کیا تم کو پسند ہے؟ تو وہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا. وہ مدینے میں ہی تھے، ان کو تیر لگا تھا اسی غزوے میں، غزوہ خندق میں. ٹھیک ہے، ان کی شہرت کٹ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ زخم آیا تھا. تو سبحان اللہ، یہ جو ہے نا ان کو لے کر آیا گیا چارپائی پر، اور پھر وہ گدھے پر رکھ کر پھر وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھو. اس سے پتہ یہ چلتا کہ لوگ ہے نا اپنی طرف سے تعظیم دینا چاہیے. سردار یا کوئی لیڈر جس کو اللہ نے پوزیشن عطا کیا، اتھارٹی، وہ یہ ایکسیپٹ نہیں، وہ یہ نہیں لوگوں سے توقع رکھے کہ وہ لوگ میری عزت کرے. ٹھیک ہے، جس کو اللہ نے اتھارٹی اور پوزیشن دیا، ان کو چاہیے کہ یہ توقع نہ رکھے لوگوں سے کہ ہماری لوگ عزت کرے اور ہماری شان کے لیے اٹھے. تو یہ نہیں کرے، یہ تکبر ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا یہاں پر یہ ہم کو ایک لیسن ملا. اور پھر آئے سعد بن معاذ نے فیصلہ جو دیا وہ تھا سبحان اللہ، جو اللہ کا فیصلہ تھا، ساتوں آسمان کے اوپر جو عرش والے کا فیصلہ تھا، وہی فیصلہ انہوں نے کیا. کہ کیا تھا فیصلہ؟ کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور مال کو تقسیم کر دیا جائے، ڈسٹریبیوٹ، یعنی مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. یہی فیصلہ تورات کے مطابق بھی تھا اور یہی اللہ کا فیصلہ بھی تھا.
بہرحال سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا تو ان کے مردوں کو پوروں کو بیچ مدینے کے چوراہے میں ان کو لے کر ایک گڑھا کھودا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے مردوں کو۔ ساتھ میں ہوئے بن اخطب جو بنو نذیر کا تھا سردار، اس کو بھی قتل کیا گیا، اس لیے کیونکہ یہ قلعے میں موجود تھا، بنو قریظہ کے قلعوں میں موجود تھا۔ ان لوگوں نے روک کے رکھا تھا اس کو کہ ہمارے ساتھ تمہار کو بھی وہی پنشمنٹ ملے گا، پھر جو ہم بھگتیں گے تمہار کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو بہرحال اس کو بھی یہاں پر قتل کیا گیا۔ اور پھر یہ ہوا، پھر سعد بن معاذ اس فیصلے کے بعد ان کی دعا تھی سبحان اللہ کہ اللہ سے دعا کرے تھے کہ اللہ مجھے بنو قریظہ کے سے جب تک میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائے میری روح نہ نکالنا۔ سبحان اللہ یہ ہوا، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ اور وفات کا یہ ہے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر عرش ہلا، سبحان اللہ، اللہ کا عرش ہلا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں جو ہے فرشتے شامل تھے، کئی فرشتے اترے تھے جس کی وجہ سے ان کا جنازہ یعنی ان کی میت بہت ہلکی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کی جو ہے نا جنازہ بہت ہلکا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہو، کیونکہ جنازے میں کئی فرشتے اترے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ان کے وفات پر ان کی والدہ روئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عورتیں جھوٹے ہیں، نوحہ کرتی ہیں، جبکہ سعد بن معاذ کی والدہ سچی ہے، وہ اپنے بیٹے کے واقعے میں ان کا رونا سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے سعد بن معاذ۔ اور پھر غزوہ بنو قریظہ کا یہ ہوا معاملہ۔ اس کے بعد ابو رافع کا قتل ہم لوگوں نے دیکھا۔ ابو رافع جو ہے یہ تار کر کے جب ستون سے باندھا گیا، 3 دن کا ٹائم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے کہ دیکھتے رہے، بہت بڑے یمامہ کے سردار تھے یہ۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسلام سے بہت نفرت تھی ان کو، اور آئے تھے کس لیے مدینہ میں اپنا بھیس بدل کر، اپنی آئیڈینٹی بدل کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے، اور کس کے کہنے پر؟ مسلمہ بن کذاب کے کہنے پر۔ تو وہ آئے تھے مگر پکڑے گئے، مسلمانوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو ان کو ایک ستون سے باندھا گیا مسجد نبوی کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں مشرک آ سکتے ہیں، ان لوگوں کی انٹری ہو سکتی ہے۔ ان کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھا گیا تھا، سوچے۔ تو پھر اب وہ دیکھ رہے تھے 3 دن کا ان کو جب ٹائم دیا گیا فرسٹ ڈے، اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسن اخلاق سے پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کردار دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کی جو تربیت ہوتی تھی، جو قرات ہوتی تھی، قرآن، نماز وغیرہ کی جو پابندی ہوتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے کھانے کا انتظام بھی ہوتا تھا، وہ دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ 3 دن کے بعد جب ان کو کھولا گیا، یہ غسل کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت پڑھے، اور یہ کہے کہ اس روئے زمین پر مجھے آپ کا چہرہ اور اس دین سے سب سے زیادہ نفرت تھی، اب اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ جو چہرہ ہے وہ آپ کا ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے عمرے کے لیے گئے تھے، عمرہ ادا کرے، پھر بعد میں وہاں پر قریش کے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے کہا کہ تم کو کوئی یمامہ سے ایک دانہ اناج کا بھی نہیں ملے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے۔ تو پھر یہ لوگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ آ کر خرابت داری، رشتہ داری یاد اب دلاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ اتنے معاملات برے کرے تھے مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ثمامہ کو بولے کہ نہیں ان کو بھیج دو، ان کے اناج نہیں بند کرو، تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان کو دوبارہ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے غزوہ بنو لحیان دیکھے کہ وہ جو رجی کے مقام پر جو بنو لحیان قبیلے والے جو مدد کرے تھے، رجی کے مقام پر آ کر یہ جو 10 قراء کو قتل کرنے میں جو مدد کرے تھے ازل اور خارا کی، پھر اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا اور وہ لوگ پورے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر سریہ عیس ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص اس کے بعد اسلام قبول کر کر مدینہ میں آئے، کس طرح سے ہوا معاملہ ہم لوگوں نے دیکھا۔ پھر ہم لوگ دیکھے شعبان 5 یا 6 ہجری میں، اور غالباً یہ 6 ہجری ہی ہوا، غزوہ بنو مستلق۔ غزوہ بنو مستلق میں یہ ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، یہ جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے مسلمانوں کے خلاف یعنی مدینے پر اٹیک کرنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی پریپیئر کر کے ان پر اٹیک کرے، اور اٹیک کر کے پورا یہ لوگ کیا کر رہے تھے، غفلت میں تھے، مریسی نامی چشمے پر پڑاؤ ڈال کر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پر اٹیک کیا اور پوروں کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو اس میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی کے اس میں آئے جو بنو مستلق کے سردار کے بیٹی تھے، حارث کی بیٹی تھے۔ تو سبحان اللہ یہ آئے تو ان سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے جو سیکھا تھا وہ یہ کہ وہ ایک دعا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، وہ جو فجر کے بعد سے لے کر بالکل چاشت کی نماز کا وقت تک وہ اسی حالت میں بیٹھے ہوئے رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہے کہ اے جویریہ تمہارے پیچھے میں نے یہ 4 کلمات کو ادا کیے، اور یہ جب پڑھنے میں رکھا جائے گا تو میرے کلمات کا کہنا وزنی ہے۔ تو کتنے اچھے سبحان اللہ، اس کا 3 بار کہنا۔ بہرحال یہ ہوا غزوہ بنو مستلق میں، تو بہرحال وہ رائٹ فرام دا بگننگ مسلمانوں کو یہ غزوے میں پورا ہر چیز پر قابو پا لیے تھے، مگر 2 تکلیف دہ واقعات اس میں ہوئے، جس کا پہلے حادثے کا ذکر سورۃ المنافقون میں ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے نا وہاں پر 2 لوگ، ایک انصاری صحابی فرسٹ ٹائم 2 مسلمان میں جو ہے اختلاف ہوا اور لڑائی ہوئی، کون، ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجرین کے بیچ میں، اور سب نے اپنے اپنے لوگوں کو گروپ کو پکارنے لگے، یا اہل الانصار یا اہل المہاجرین کہہ کر وہ آدمی پکار لگانے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جہالت کی پکار ہے۔ کتنا بڑا ہم کو یہاں پر سبق ملتا کہ ہم اگر اپنے اپنے گروپس کو بنا لے کر پکار لیں، اپنے اپنے گروپس کو سپورٹ کریں، تو یہ جہالت کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو۔ مسلمان کو مسلمان کہنا چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، نہ کہ فرقوں کو۔ بس آج جو یہ جتنے بکھرے ہوئے ہیں نا، اس لیے کیونکہ ہم صرف ہمارے گروپس کو فالو کرنا پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہوا معاملہ، اور جو تکلیف دہ واقعہ ہوا، بہرحال یہ پہلے حادثے کے تعلق سے اس میں دیکھیے اور ہم کو کیا سبق ملتا۔ عبداللہ بن ابی کو موقع ملا، اس نے کہا اب یہ جیسے ہی ہوا وہ ہوا تو کچھ جو ہے نا اپنے مدینہ کے لوگوں کو جمع کر کے تم لوگوں نے ہی یہ کیا، تم لوگوں نے ہی ان کو پال پوس کر بڑا کیا، اور سبحان اللہ ایسے ایسے باتیں اس نے کہا کہ اب تو جب ہم مدینہ واپس جائیں گے نا، یہ غزوے سے واپس پلٹ کر جائیں گے، تو وہاں پر سے ہر عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، عزت والا وہ اپنے آپ کو لیا اور ذلت والا معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا۔ تو اس پر سبحان اللہ اس کے بیٹے نے ہی جو خالص مومن تھے، عبداللہ بن ابی، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ جو ہے نا مدینے کے چوراہے پہ، بیچ چوراہے پر ٹھہر گیا اور انٹر ہونے نہیں دی اپنے باپ کو، اور اپنے باپ پہ جو ہے نا تلوار اٹھا کر تھے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے آپ انٹر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ذلیل ہیں اور عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبداللہ بن ابی کو اپنی اولاد سے ہی ذلیل کیا، جس کا ذکر سورۃ المنافقون میں ہے۔ اور جب یہ جو ہے نا یہ باتیں یہ کر رہا تھا تو وہاں پر زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا کیا یہ سچ ہے تم نے یہ باتیں کر رہے تھے؟ تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اللہ نے سورۃ المنافقون کی سٹارٹنگ میں آیتیں میں کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین جھوٹے لوگ ہیں۔ تو منافقوں کی صفت کیا ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دیے تو امانت میں خیانت کرے، اور جب لڑائی کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور ان عملوں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے، اور جس میں یہ 4 خصلتیں پائی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پکا منافق ہے۔ جس میں ایک خصلت ہے، اگر ایک خصلت ہے تو وہ توبہ کرے اور اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا دل ایمان سے بھر جائے، اور دعا یہ کرنی چاہیے اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ بہرحال وہ پوری دعا ہے ہم لوگوں نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد واقع افک، اور ایک تکلیف دہ جو وہ تھا سب سے زیادہ تکلیف دہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ازواج مطہرات میں سے چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر
اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہ عبداللہ بن ابی باتیں بنایا، تہمتیں لگایا اور اس کو بننے لگا اور اس کے اور اسپائسز ایڈ کر کے پورے مدینے میں افواہ پھیلا دیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر. بہرحال پورا واقعہ بتانے کا یہاں پر ٹائم نہیں ہے کس طرح سے ہوا کہ وہاں پیچھے رہ گئے تھے، ان کا ہار گم گیا تھا اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لے کر آئے تو ظہر کا ٹائم تھا، تو اتنی دیر تک یہ لوگ نہیں موجود رہنے کی وجہ سے یہ منافقین کہ دیکھیں موقع ملا، یہ جانے ہی نہیں دیتے تھے، ہاتھ سے موقع کبھی کچھ ہو جائے، معلوم ہو جائے مسلمانوں کا تو بس یہ تھا ان کا تو کام تھا کہ اس کو اچھالنا. بہرحال یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ کام کیا اور مسلمانوں کا بہرحال یہ 1 مہینے تک چلتے رہا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہی نہیں رہا. پھر بعد میں مستح بن مستح کی جو والدہ تھے ام مستح سے ان کو پتہ چلا، تو وہ جب پتہ چلا تو کافی روئیں، اپنے والدین کے گھر پر چلے گئے. والدین کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بے رخی دکھاتے تھے، بالکل بیٹھتے نہیں تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور بس کیسے ہے پوچھ کر چلے جاتے تھے جبکہ وہ بیمار رہتی تھی. تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پتہ چلا وہ روتے روتے کتنے 3 راتیں روتی رہیں کہ والدین کو لگتا تھا کہ ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، اتنا روئیں وہ. دیکھیے بالکل معصوم تھے مگر اتنا روئے. اور پھر دیکھیے اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس کا کیا عمل ہوتا. اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، ایک کن فیکون والی ذات ہے، وہ جب کا جب ہی نازل کر دیتا اور بتا دیتا اللہ تعالیٰ. مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہر ایک کا معاملہ کیا ہے، اس میں مسلمان کیا کرتے. اور مسلمانوں میں سے جب جس میں جو ہے نا سب سے بڑی یہ چیز جو ہم کو اچھی سمجھ میں آتی اور ہم کو عمل کرنا چاہیے وہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالانکہ رائولز تھے دونوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بن جحش میں ہمیشہ جو ہے نا کمپٹیشن ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ چاہتے ہیں، میرے حجرے پر زیادہ رکتے ہیں. تو بہرحال زینب بن جحش سے جب پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زینب تمہاری کیا رائے ہے عائشہ کے بارے میں، تو انہوں نے کتنی بہترین بات کہی کہ جو چیز کو میں دیکھی اپنے کانوں سے سنی نہیں اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، اس بارے میں زبان نہیں ہلاتی اور میں اللہ سے ڈرتی ہوں. سبحان اللہ، یہ انہوں نے کہا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان کے بارے میں سوائے پاکیزگی کے، سوائے رائٹیسنس کے، سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جانتی. بہرحال یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو موقف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ دیکھنا چاہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ کس کا کیا معاملہ ہے. اور پھر فائنلی جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بچوں کو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بات کہی تو انہوں نے یہی کہا، میں وہی کہتی ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے کہا، فصبر جمیل، میرے لیے ہی خوبصورت صبر ہی میرے لیے ہے. اور کیا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد طلب ہے اس پر جو تم باتیں کرتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر یہ کہہ کر وہ پلٹ کر سو گئیں. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جو سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک. سبحان اللہ. یہ 10 آیتیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، اور جو ہے نا اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اے مسلمانوں تم لوگ اس کو شر نہ سمجھو، کیونکہ بہت زیادہ فتنہ پھیل گیا تھا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، ہر ایک کے گھر میں یہی باتیں چل رہے تھے. تو مسلمان سمجھتے تھے یہ کیا ہو گیا اچانک سے یہ ایسی چیز ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا اس کو تم شر نہ جانو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، کیونکہ آئندہ ہمارے لیے اس میں ہدایتیں دی گئی، رہنمائی دی گئی مسلمانوں کو کہ کس طرح سے معاملہ کریں. ایک بھولی بھالی معصوم عورت پر تہمت لگانے کی سزا یہاں پر بتائی گئی، اور اللہ نے بتایا کہ کیوں نہ کہہ دیا. اللہ نے یہاں پر سٹریس دے کر بتایا مسلمانوں کو کیوں نہیں، کیا ہو گیا تھا کہ کیوں ان لوگوں نے نہیں کہا کہ یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، افک ہے. کھلم کھلے جھوٹ کو افک کہتے ہیں، سلینڈرنگ ہے جو لگائی گئی تھی.
اور اس کے تعلق سے ہم کو رہنمائی دی گئی کہ کبھی کسی کے تعلق سے کسی کے افیئر معلوم ہو، کسی پر کچھ معلوم ہو، کوئی بہتان معلوم ہو تو فوری اپنے ججمنٹل سینٹنسز نہ دیں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ میں نہیں جانتی بھائی، ہاں ان کے بارے میں یہ تو کھلم کھلا جھوٹ ہے، یہ کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہوا معاملہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی تا قیامت تک، جب بھی ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے 20 تک پڑھیں گے، ان کی پاک دامنی کا اس میں ہے۔ کتنی بڑی ان کا عظمت بڑھ گئی، سوچئے آپ کہ آیتیں آئیں سورۃ النور کی، اور مسلمانوں کو بھی رہنمائی مل گئی کہ آئندہ فیوچر میں کبھی نہیں کرنا۔ اللہ نے وارن کیا کہ اب ہو گئی غلطی، نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں کرنا۔ اور مسلمانوں میں سے 3 لوگوں کو سزا دی گئی، 80 کوڑے مارے گئے، اور کون تھے وہ؟ حمنہ بن جہش۔ دیکھیں زینب بن جہش کا معاملہ کیا تھا، دونوں بہنیں ہیں۔ زینب بن جہش نے کہا نہیں میں نہیں بولتی اس کے بارے میں کچھ بھی، میں تو صرف نیکی ہی جانتی، جبکہ ان کی بہن نے اس کے تعلق سے یہ رومرز کو دوسروں تک پھیلایا تھا۔ ان کو مارا گیا 80 کوڑے، اور حسان بن ثابت کو بھی مارا گیا، اور مستح کو بھی۔ اس پر اس کے بعد کی 23ویں 24ویں آیت بھی آئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، مستح کو مدد کرتے تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، مدد کرتے تھے، مگر وہ جو ہے نا تو بولے کہ آج کے بعد سے میں کبھی مستح کو کچھ مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ تم میں سے جو پاک بزرگ والے ہیں، جو یعنی نیک لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نہیں کرتا ہوں نیکی، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سبحان اللہ، کتنی اچھی طریقے سے بات ہے۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاکشن بہت زیادہ معنی رکھتا ہمارے لیے، کہ وہ اتنے غصے میں تھے کہ بولے کہ زندگی بھر نہیں کروں گا۔ جب یہ آیت آئی تو فوری جا کر گلے لگائے، اور ان کی جو دیتے تھے، جتنا وظیفہ دیتے تھے اس سے ڈبل دینے شروع کر دیے۔ یہ تھا ان لوگوں کا عمل جو ہم کو کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، معاف کرنا، لوگوں کو معاف کرتے رہنا چاہیے، درگزر کرنا، یہ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، غلطیاں ہوں گے، مگر لوگوں کے غلطیوں کو پکڑ کر، اس کو اچھال کر، اس کو بتا کر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا ہم کو یہ نہیں پسند ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ تو ہم یہ بولنا چاہیے کہ کیوں نہیں، وائی ناٹ، ہمارا تو معاملہ یہی ہونا چاہیے نا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم تو اس کے کتنے کی بڑے گنہگار ہیں کہ ہم اس کے کر ہی نہیں پاتے۔ بہرحال یہ ہوا معاملہ۔ واقعہ افک ہوا 6 ہجری میں، اور پھر اس کے بعد ذی قعدہ 6 ہجری میں عمرہ حدیبیہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور تمام مسلمان بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ سے نکلے، ذوالحلیفہ پر احرام باندھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نکلے، جس کا ذکر سورۃ الفتح میں ہے۔ اور بہرحال یہاں پر منافقین اور ان کی بھی پول کھل گئی، وہ لوگ پھر سے بولے کہ یہ لوگ تو دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، اب ہم لوگ اچھا ہی ہے جائیں، مرے، جو بھی ہو ان کے ساتھ معاملہ، ہماری تو جان ان سے چھوٹے، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الفتح میں کیا ہے۔ مگر آ کر کیا کرے، زبان سے کچھ اور ظاہر کرے کہ نہیں ہمارے تو بچے ہیں، بیوی ہے، پتہ نہیں ہم نہیں چل سکتے، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دینا۔ یہ دل کا چور ان کا جو ہے نا اللہ نے ظاہر کر دیا۔ سورۃ الفتح میں منافقون کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال پھر ان کا یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر نکلے، اور پھر وہاں پر حدیبیہ پر روک دیا گیا، انٹری ہونے نہیں دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم مسلمان آ رہے ہیں پورے، دیکھیے کتنے سال کے بعد، 6 سال کے بعد یہ لوگ آئے، مکے کی طرف آئے پورے مسلمان، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جگہ آ جا رہے ہیں، 6 سال تک نہیں آئے تھے، اب یہاں بالکل جو ہے نا حدیبیہ کے پاس پڑاؤ ڈال کر انتظار کرنے لگے، تو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، روک دیا گیا، بالکل 9 میل کے فاصلے پر روک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بتاتے جا رہے تھے کہ نہیں، میرا ارادہ بس عمرے کرنے کا ہے، کوئی ہم لڑائی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ تو بہرحال ایمبیسڈرز، سفیر آتے گئے قریش کے، ایک کے بعد ایک بڑے بڑے سردار آتے گئے، وہ ان لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیت برابر بتاتے گئے کہ نہیں ہمارا کوئی دوسرا وہ نہیں ہے۔
تو وہ لوگ امپریس ہو کر جاتے تھے اور جا کر قریش کو بتاتے تھے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ، کہ یہ تو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یعنی کہ عبد المطلب یہ یہاں کے سردار ہیں، قریش کے اتنے بڑے سردار ہیں، ان کے بیٹے کو روکا جائے، بیٹا ان دا سینس کہ عبد المطلب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرے تھے نا، کفالت کرے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں نے کہا، تو ان لوگوں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، ان کو ایکس وائی زیڈ کو انٹری ہے یا مکے میں آنے میں، یہ کیا بات ہے کہ ان لوگ جو یہاں کی پیدائش والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مکے میں ہی بورن ہوئے، مگر یہ لوگ کو روکا گیا۔ تو قریش کے لیڈرز مان رہے نہیں تھے، ایک کے بعد ایک لیڈرز کو بھیجتے جا رہے تھے، پھر اسی دوران ان کے جو ہے نا ینگ تو کچھ سردار جو ہے نا آ کر مسلمانوں کے کیمپ پہ اٹیک کر دیے۔ تو اللہ اس کا ذکر سورۃ الفتح میں فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے ہاتھ ان سے روکے اور ان کے ہاتھ تم سے روکے۔ ہوا کیا کہ وہ لوگ آئے اٹیک کرے تو پوروں کو پکڑ کے لایا گیا، ان لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل سے بھی ظاہر کرے۔ وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے کہ نہیں ہو، صلح ہو ہی نہیں اور یہ لوگ کے ساتھ جنگ ہو کے یہ لوگ یہاں پر ختم ہو جائیں، یہ قریش کا معاملہ تھا۔ بہرحال خالد بن ولید کا بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ چاہ رہے تھے اٹیک کرے، ظہر کی صلاح میں کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر پائے، پھر عصر کی صلاح میں صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا۔ اب ہوا یہ ہوتے گیا، پھر اب جیسے ہی ان کا رجحان صلح کی طرف پہنچا، نہیں اب یہ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے نا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اب ان کو ایز اے سفیر ایمبیسڈر بنا کر، ایک نمائندہ بنا کر مسلمانوں کی طرف سے بھیجیں قریش کی طرف، اور وہ جا کر بتائے کہ دیکھو بھائی ہماری نیت صاف ہے، ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے، ہم کوئی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ تو پھر بہرحال عثمان بن عفان گئے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے وہاں پر، تھوڑا بات چیت میں ڈیلے ہو گیا، تو یہاں پر ان کا آنا ڈیلے ہو گیا، تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نہیں ان کا قتل ہو گیا ہے، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا یہ افواہ کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ کے نیچے مسلمانوں کے ساتھ بیعت کی اپنے ہاتھ پر، اور اپنا لیفٹ ہینڈ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پورے 1400 صحابہ لپک پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فوری دوڑ پڑے اور سب لوگوں نے بیعت کی، حالانکہ اب ہم جان کا یہ جو ہے نا موت کا بدلہ ضرور لیں گے، حالانکہ وہ نہیں تھے، ویپنس وغیرہ نہیں تھے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تو آگے بڑھ کر جنگ کریں گے۔ تو سبحان اللہ ہوا یہ کہ یہ بیعت کو اللہ نے بیعت رضوان کہا، اور کتنی پیاری بات ہے، اللہ نے سورۃ الفتح میں فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ کیا اس میں سمجھ میں آتا بدر میں، اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں یونٹی دیکھنا چاہتا، ہم سب مل کر رہے، ہم سب اس پر مل جل کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا۔ تو یہ بیعت رضوان کو اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کو بیعت رضوان کا نام دیا، جس سے اللہ ان تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی خوشخبری ان کو دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بہرحال یہ بیعت رضوان ہوا، اور پھر اس کے بعد ان پر رعب طاری ہو گیا، جب قریش کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پکار پر جو لبیک کرے، تو ان پر رعب طاری ہو گیا اور ان کا رجحان صلح کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، دو واقعات کی وجہ سے، ایک وہ ینگ سرداروں کو چھوڑ دیا گیا، اور دوسرا یہ بیعت کی وجہ سے۔ پھر اسی سلسلے میں سہیل بن عمر آ کر وہ جو ہے نا صلح کے لیے آئے، پھر صلح کے پوائنٹس لکھے گئے کہ مسلمان یہ سال عمرہ نہیں کرے، چلے جائیں، نیکسٹ ایئر آئیں۔ بہرحال اور زیادہ پوائنٹس لکھا گیا، جس میں سے امپورٹنٹ یہ تھا 10 سال تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ بند رہے گی، سیز فائر 10 ایئرس تک، جو کافی مددگار ثابت ہوا۔ پھر سبحان اللہ یہ سب چیزیں لے کر کلوز لکھا گیا، پھر لکھتے وقت جب یہ تحریر ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کی، تو اس وقت جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آیا، پہلے تو بسم اللہ لکھنے کو ایکسیپٹ نہیں کیا سہیل بن عمر، اس نے کہا نہیں اللہم بسمک اللہم لکھو، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لکھایا، اوکے نو پرابلم۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ لکھا گیا،
تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پھر تو کوئی ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، کہ اگر ہم آپ کو رسول جانتے تو پھر ہم آپ کو روکتے ہی نہیں، تو آپ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم مانو یا نہ مانو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مٹا دو اے علی، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ اس سے بری رکھے، میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کہ میں آپ کا رسول اللہ میں نہیں مٹا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اس کو مٹایا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے آیت عطا کر دی، ٹھیک ہے، محمد الرسول اللہ، جو تا قیامت تک پڑھی جائے گی، سورۃ الفتح کی آیت محمد الرسول اللہ۔ اسی موقع پر جب لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ بہرحال ہوا، یہ صلح مکمل ہوا، ابو جندل اسی دوران آ گیا، سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں، وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، بیڑیاں توڑا کر آ گئے تھے، ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا کیونکہ یہ اسلام لا لیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لوٹایا گیا ان کو، کیونکہ سہیل بن عمر نے کہا نہیں تو پھر میں کرتا ہی نہیں صلح، جاؤ ہم صلح ہی نہیں کرتے، یا پھر ہم یہ ہوگا ہی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے خاطر چھوڑ دو اس کو، ابو جندل کو، تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال ان کو چانٹا مارا گیا، پھر وہ واپس چلے گئے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کتنا پیارا حل نکلا تھا، ابو بصیر اور یہ ابو جندل جو ہے نا مل کر قریش کو جو ہے لوٹنے لگے، تو بہرحال یہ لوگ خود ہی اپنے سے معافی مانگ کر بولے کہ ہاں ٹھیک ہے بلا لو لوگ کو۔ بعد میں ٹھیک ہے یہ ہوا، صلح حدیبیہ کا ہوا، پھر مسلمانوں کو بہت زیادہ غم تھا کہ بغیر عمرہ کر کر جا رہے ہیں، اور ان کیوں ہم دب کا صلح کریں، اور مسلمان اتنے غم میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احرام اتارو اور اپنے جانوروں کو ذبح کرو، 3 بار بولے، کوئی نہیں اٹھا، کوئی بھی آپ سوچے لبیک کرنے والے کوئی نہیں اٹھے، اتنے زیادہ غم میں تھے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات میں سے جو اس وقت اس موقع پر ساتھ میں تھے، وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بولے، تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ پہلے آپ ہی کر لیں، کسی سے کچھ نہ کہیں، آپ جائیں جو ہے نا سر منوائیں اور جانور کو ذبح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں تھے، مگر پھر بھی کر دیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ تھوڑا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کرے کہ نہیں کیوں کریں، ہم کیوں صلح کریں، ہم کیوں ان کی بات مانیں، ہم ان سے جنگ نہ کریں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھائے، تو پھر وہ سمجھ رہے نہیں تھے، پھر ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دے رہے ہیں اس کو مان لو، اسی میں خیر ہے۔ تو مگر پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب صلح حدیبیہ سے کمپلیٹ ہو کر جب واپس جا رہے تھے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیتیں جتنی اتنا آپ جب پڑھیں گے نا سبحان اللہ، اتنی گہرائی سے جب آپ پڑھیں گے یہ آیتوں کو ہمارے دل میں اتر جاتی کہ کیا کون سے موقع پر کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا فرمائی۔ کون سے ٹائم پر؟ جب دب کے صلح ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ کو فتح سے قرار دیا گیا، وہ بھی کھلم کھلا فتح مبینہ۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھے تو ان کو ریگریٹ ہوا، شرمندہ ہوئے وہ، اور پھر وہ اپنی تلافی کے لیے یعنی اس کو یہ جو کرے بحث کرے اس کے لیے وہ جو ہے نا زیادہ نفل روزے رہنے لگے، زیادہ نفلی عبادتوں میں آگے بڑھے، غلاموں کو آزاد کرے، روزے رکھے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی سمجھ میں جب سمجھایا جاتا، جب سمجھ میں آ جاتی بات، اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہی اصل گناہ کے بعد توبہ کرنے کا اصل یہ ہے طریقہ کہ گناہ ہو جائے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ گناہ ہوا تو توبہ کرے، اور عمل میں زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کو سبق ملتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے۔ پھر اس کے بعد عمرہ حدیبیہ کے بعد یہ ہوا معاملہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اس صلح کے بعد ہوا یہ خطوط لکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خطوط لکھے۔ اچھا اس صلح کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے لیڈرز جو ہے نا جو جگر
جگر گوشہ لیڈرز وغیرہ کو مکے کے جو تھے بڑے بڑے لیڈرز، جس میں سے عمر بن عاص، خالد ابن ولید اور عثمان بن طلحہ، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر شہادت پڑھے، شہادت کی گواہی دی۔ پھر اب اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح سے مطمئن ہو گئے تو مختلف بادشاہوں کو لیٹرز لکھا گیا، خطوط لکھے گئے، مختلف بادشاہوں کا مختلف ریاکشنز تھا، جس میں سے سب سے بدترین ریاکشن جو امیر بصرہ کے بصرہ والوں کا تھا، یعنی بصرہ کے گورنر کا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر غمگین ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا جب لیٹرز لکھے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب یہاں صلح حدیبیہ سے مطمئن ہو گئے تو اب پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف، جو بدترین دشمن تھے یہ لوگ، جو غزوہ احزاب سے لے کر ستا رہے تھے مسلمانوں کو، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے تھے خیبر کی طرف، مگر بیچ میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ پیش آیا جس کو غزوہ غابہ یا غزوہ خردہ کہا جاتا۔ تو بہرحال سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا یہ غزوہ غابہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کچھ اونٹ یہ چرا رہے تھے، اتنے میں عبد الرحمن بن عوف عوینی یہ کیا کرا، یہ عبد الرحمن بن عوینی یہ کیا کرا، یہ آ کر اٹیک کر کے پورے اونٹوں کو لے کر گیا۔ تو سلمہ بن اکوع جو ہے نا بھیجے ایک غلام کو گھوڑے پر بٹھا کر اور خود پیچھا کر کر اس کو وہ کر کے لے کر آئے، پورے سب تمام اونٹوں کو لیے اور ان کا اتنا پیچھا کیا کہ یہ لوگ بھاگ گئے۔ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور ساتھ میں ابو قتادہ بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں دونوں کو اپریشیٹ کیا، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین پیادہ اور ابو قتادہ کو بہترین سوار کا لقب دیا، اور ان دونوں کو اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھائے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ یہ چلتا کہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لوگوں کی محنت پر، لوگوں کے اچھے کام پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد غزوہ خیبر ہم لوگوں نے کیا۔ غزوہ خیبر ایک عظیم خیبر تھی، عظیم فتح، جس کا ذکر فتح میں ہی ہے، سورۃ الفتح میں، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قریب کی فتح کی خبر دی ہے، بس ایک چھوٹا سا ذکر ہے اس میں۔ تو غزوہ خیبر ایک عظیم فتح ہوئی، یہ خیبر میں یہودی بسے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئی، 3 علاقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں کیا غزوہ خیبر کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوتے گیا، 8 قلعے اس طرح سے فتح ہو گیا، 3 علاقوں میں ڈیوائیڈڈ تھا یہ خیبر، اور پھر یہ 3 علاقوں کو فتح کیا گیا، نطاتا، قتیبہ اور شق، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک کے بعد ایک فتح ہو گیا اور پورے لوگ بھاگتے گئے، پھر بعد میں یہ لوگ سرنڈر کرے، اور سرنڈر کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا آپ کی یہ جتنی بھی لینڈ ہے اس پر ہم ہی کلٹیویٹ کریں گے اور آپ کو 50% دیں گے، جتنا بھی پھل آئے گا اس کا 50% دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئیڈیا ان کا قبول کیا، کنڈیشن پر، شرط پر، کہ جب ہم کہیں گے تم نکل جانا، ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے فیوچر میں یہ لوگ پھر سرکشی بن جائے، پھر کچھ وہ کام کرے، تو ان کی فطرت تھی اور یہ لوگ کرے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہاں سے پھر ان کو نکال دیا گیا، پھر خیبر کا پورا علاقہ مسلمانوں کے انڈر میں ہی ہو گیا۔ سیم ہوا وادی القریٰ، اہل تیمہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا صفیہ بنت حوئی، یہ حوئی بن اخطب کے بیٹی تھے، صفیہ بنت حوئی سے شادی ہوئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ ذات الرقہ ہم لوگوں نے دیکھا، اس کو ذات الرقہ اس لیے کہا جاتا کہ اس غزوے میں ادھر جو ہے نا وہاں کے ماؤنٹینز کا کلر جو ہے نا پیچز میں تھے، ماؤنٹینز ڈفرینٹ کلرز کے تھے، مختلف پیچز تھے اس میں، اس وجہ سے اس کو ذات الرقہ کہا جاتا۔ یا پھر اس کا یہ جو ہے نا معاملہ کیا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیروں پر پٹیاں بنے، بہت زیادہ چلنے کی وجہ سے زخم آ گئے تھے، پٹیاں بنے، اور ایک ریزن یہ ہے کہ اس جگہ جہاں پر یہ غزوہ ہوا اس کا نام رقاع تھا،
اس وجہ سے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا. ہوا کچھ بھی نہیں اس میں. یہ لوگ ہے نا کچھ قبیلے والے یہاں پر کے رہنے والے جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اٹیک کرنے والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریپیئر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو فوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کرے اور یہ لوگ پورے ادھر ادھر بھاگ گئے. تو اس دوران میں جو انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لٹکا کر سو رہے تھے تو ایک مشرک آیا. بہرحال ہم لوگوں نے وہ دیکھا. اس کے بعد عمرہ خدا کا معاملہ ہوا کہ کس طرح سے عمرہ خدا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا تھا کہ نیکسٹ ایئر آ کے عمرہ کریں گے، تو 7 ہجری میں ذی قعدہ کی 7 ہجری میں عمرہ خدا ادا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن اسٹے کرے اور پھر خوشی خوشی مدینہ واپس گئے. اور راستے میں صرف مقام شریف پر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں وائف تھے، یعنی لاسٹ ازواج مطہرات میں سے تھے، ان سے نکاح ہوا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا عمرہ مکمل کرے اور خوشی خوشی مدینہ واپس گئے 3 دن اسٹے کر کے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد معرکہ موتا ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا. یہ رومن امپائر کے خلاف اور اسپیشلی یہ امیر بسرا، یہ جہاں پر جو قتل کیے گئے موتا نامی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لیٹر دے کر بھیجا ہے، تو وہاں پر عمیر بن ازدی کو قتل کیا گیا جو لیٹر لے کر گئے. تو اس کا بدلہ لینے کے لیے، اور قاتل کا قتل کرنا یعنی اعلان جنگ کے مترادف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈیلے کرے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجائے لشکر کو. ٹھیک ہے. 3000 کا لشکر تھا اور رومن کا جو ہے 2 لاکھ کا لشکر تھا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ڈیٹیلز کے کون پہلے رہیں گے. زید بن حارثہ، پھر اس کے بعد جعفر بن ابی طالب، پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ. ان تینوں کے لیڈرز اگر قتل ہو جائے ایک کے بعد ایک جو بھی قتل ہو جائیں گے تو یہ لیڈر رہیں گے. تو بہرحال ہوا یہ مارکا بہت سنگین مارکا تھا. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے بدلے 66 کافر تھے. تو سبحان اللہ یہ سنگین مارکا شروع ہوا اور ایک کے بعد ایک قتل ہوتے گئے لیڈرز میں سے. اور فائنلی خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ تلوار جو ہے نا لیڈرشپ آئی، کمان آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے. غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں خبر مل رہی تھی. اور پھر خالد بن ولید کے جو جنگی اسٹریٹجیز تھے ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کس طرح انہوں نے جنگی اسٹریٹجیز استعمال کیے. تو یہ تھا مارکہ موتا بھی ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا. اب اس کے بعد سریہ ذات السلاسل، پھر اس میں بھی یہی ہوا کہ مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا اور وہ لوگ پورے منتشر ہو کر بھاگ گئے. یہ ایک چھوٹا سا سریہ بھی بھیجا گیا تھا. تو یہاں پر بھی مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا. یہاں تک ہم لوگوں نے کیا. اللہ سے دعا ہے کہ مدنی دور کا جتنا بھی معاملہ ہم لوگوں نے کیا، جتنا بھی پڑھا، جو ہم لوگوں نے اسٹرگل دیکھے آج تک، یعنی کہ مکی دور سے مدنی دور سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی جو اسٹرگل دیکھے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اس دین کے لیے اسٹرگل کرنے والا بنائے، ہم کو اس دین کے لیے محنتیں صلاحیتیں لگانے والا بنائے. اور اللہ کرے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.